پر مثال دی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، فرمایا کہ ایک جگہ پر سفر کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، بعض فرماتے ہیں یمن کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بستی آئی تو دیکھا سارے کے سارے بستی والے مردے پڑے، بڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہاں سے گزرے، دیکھا سارے کے سارے مردے جو ہے وہ مرے پڑے ہیں، منظر دیکھا حیران ہو گئے، یہ ساری بستی والے ایک شخص بھی زندہ نہیں۔ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جب کسی مردے سے بات کرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ تو جب یہ منظر دیکھا کہ سارے کے سارے مرے پڑے ہیں تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ان مردوں کو خطاب کر کے بستی والوں کو کہا، یا ایھا القریہ، اے بستی والو یہ تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ ایک شخص بھی، میں کچھ دنوں کے یہاں گزرا تو سارا شہر آباد تھا، اور آج چند دنوں کے بعد میں یہاں سے گزر رہا ہوں، سارے بستی والے مرے پڑے ہیں، ایک شخص بھی زندہ نہیں، لاکھوں کی آبادی، علماء نے لکھا ہے لاکھوں کی آبادی دریا کے کنارے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب پکارا یا ایھا القریہ، بستی والو کیا ہو گیا، تو ان میں سے ایک شخص صرف زندہ ہوا اور اس نے کہا لبیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، حکم فرمائیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا حال ہے، تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس مردے شخص نے کہا، توجہ کے ساتھ یہ بات سننا، کہ ہم دنیا کے اندر دو کام بڑے کثرت کے ساتھ کرتے تھے، نبیوں نے بڑا سمجھایا ہم باز نہیں آئے، انبیاء نے بڑا سمجھایا ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا، صرف بات کو نہیں مانا بلکہ ان کو ہم نے انبیاء کو شہید کیا، ہم نے انبیاء کو تکلیفیں دی، وہ پتھر مارے، ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو پھر کیا ہوا، ہم رات کو سوئے ہوئے تھے تو صبح اٹھے تو ہم حاویہ کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا وما ادراک ما ہی، یہ حاویہ ہے کیا؟ فرمایا سجین ہے۔ فرمایا وما سجین، سجین کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے، ایک حصہ ہے جہنم کا، جس کی آگ کا ایک انگارہ، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، ایک چھوٹا سا انگارہ اگر کسی کے ہاتھ پہ گر جائے تو اسے برداشت نہیں کر سکتے، ہاتھ جو ہے وہ جھلس جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس حاویہ کے آگ کا ایک انگارہ اتنا بڑا ہے جتنا اللہ نے آسمان سے لے کر زمین تک کے فاصلے کو بنا، اتنا بڑا انگارہ، تو وہ اس جہنم کے اندر اللہ نے ہمیں ڈال دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے تو چپ کر کے مرے پڑے ہیں، تو کیوں بول رہا ہے، تیری زبان کیوں چل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ان کے ساتھ رہتا تھا جو یہ برے کام کرتے تھے نا۔ فرمایا کہ وہ برے کام کیا تھے، توجہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم گندے لوگوں کی صحبت میں بیٹھک، جیسے آج کل لوگ ناچ گانوں میں جہاں لوگ اکٹھے ہوں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو گندی محفلیں ہوں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اور جو دین سے غافل ہوتے ہیں ان کی دوستی کو فخر سمجھتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اور علماء کی مجلسوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں کہ ہم گندے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی صحبت اختیار کرتے تھے اور نبیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک کام یہ کیا ہے کثرت کے ساتھ، اور دوسرا یہ کام کیا ہے کہ ہم دنیا سے اتنی محبت کرتے تھے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، کہ دنیا جب ہمارے پاس ہوتی تھی تو ہم خوش ہو جایا کرتے تھے، جب دنیا ہم سے جدا ہو جاتی تھی تو ہم غمگین ہو جاتے تھے۔ یہ کام ہم نے دو کثرت کے ساتھ کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوا۔ تو فرمایا کہ تو اس لیے بول رہا ہے کہ تیری زبان پر آگ جو ہے اس کی لگام نہیں چڑھی ہوئی۔ فرمایا اللہ کے رسول اس لیے نہیں چڑھی ہوئی کہ میں ان کی ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، جب اللہ کا ان پر عذاب آیا تو میں بھی ان کے ساتھ پکڑ میں آ گیا۔ اب مجھے نہیں پتا، میں حاویہ کے اندر تو نہیں ہوں بلکہ اس جہنم کے کنارے پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے جہنم میں ڈالتا ہے یا جنت میں داخل کرتا ہے۔ آج ہم یہ کام کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم بری صحبتوں کو اختیار کرتے ہیں، ہم گندے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، ہنستے ہیں، لوگوں پہ عیب ترازی طعنہ تشنیع کرتے ہیں، اس کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں
تو یہ میرے نبی کی دعا ہے اور اللہ کی مہلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری مہلت، جب انسان حد سے زیادہ میری نافرمانیوں میں بالکل میری مہلت سے آگے کراس کر جاتا ہے تو پھر میں اسے پکڑ لیتا ہوں۔ یہ واقعہ سنایا، انسان کی عبرت کے لیے یہ واقعہ کافی ہے۔ فرمایا اس سے اور آگے چلے جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے دیکھا، 950 سال مسلسل تبلیغ کی ہے۔ ایک آدمی 10 دن تبلیغ کرے نا، بڑا میں چلہ لگا کے آیا ہوں، بھائی چلہ لگا کے آیا ہے، خود کتنا عمل کیا ہے، خود اپنی ذات کو کیا، جھوٹ تو ویسے تو بول رہا ہے، ناپ تول میں تو ویسی کمیاں کر رہا ہے، جو ہے وہ حرام سمجھ آ رہی ہے، تو ناجائز کمائی کر کے فخر کر رہا ہے، تو تمہارے چلوں کا کیا فائدہ؟ تم جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہے کہ یہ عبادت، یہ تقوی، یہ اخلاص ہمیں اللہ کو پسند نہیں۔ 950 سال مسلسل مارے کھائیں، مصیبتیں۔ آج اگر ہم گرمیوں میں چلے جائیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، تو وہاں جائیں، بعض لوگ ہوتے ہیں، میں کئی جماعتوں کے ساتھ چلا ہوں، کہتے نہیں جی یہاں نہیں جانا، ٹھنڈے علاقے میں جاؤ، یہ علاقہ صحیح نہیں ہے، ٹھنڈے علاقے میں جاؤ، یہاں برف باری ہے، بس یہ کام دیکھنا ہے، دین کی دعوت نہیں دینی۔ تو پھر اس دین کی دعوت کا کیا فائدہ، اس تبلیغ کا کیا فائدہ؟ جب اپنی مرضی سے ہی نکلنا ہے تو اس تبلیغ کا۔ لیکن حضرت نوح ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے، بلا جھجک جا رہے ہیں، گرمی کی پرواہ نہیں، سردی کی پرواہ نہیں ہے، دریاؤں کو کراس کر رہے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، کراس کر رہے ہیں، اور جناب قومیں ان کو پتھر مار رہی ہیں، زخمی ہو رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے زخمی اتنے ہوتے رہے کہ بے ہوش ہے، دندان مبارک شہید ہو جاتے، لیکن پھر بھی انہوں نے تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ آگے اس سے آگے اور ملک میں یمن کو کراس کیا، دریا دجلہ پہنچے، وہاں بستی ہیں، وہاں پر پہنچے، اس سے آگے دریا فرات کے کنارے کو عبور کیا، وہاں بستی ہیں، ان کو تبلیغ کی، مارے کھائیں، 950 سال مصیبتوں کو برداشت کیا، بالآخر کہا ہے اللہ اب میں جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، اتنی ان لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی، اللہ تعالی نے فوراً قبول کی اور فرمایا کہ اے نوح سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ طوفان نوح سے بچنے کے لیے ایک کشتی اپنے ہاتھ سے تیار کریں۔ تو آپ کو میں یہ بتا دوں، بڑے پڑھے لکھے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی تقریباً 94 فٹ لمبی تھی۔ یہ مسجد ایک دیوار سے لے کر اس دیوار تک تقریباً 148 فٹ ہے، 94 فٹ لمبائی ہے اور 54 فٹ اس کی چوڑائی ہے، 45 فٹ سمجھ آ رہی اس کی اونچائی ہے، اور آبنوس کی لکڑی سے انہوں نے یہ کشتی تیار کی۔ یہ لکڑی کالے رنگ کی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، زیادہ تر پانی میں خراب نہیں ہوتی، اس کی لکڑی سے انہوں نے کشتی تیار کی۔ اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو یہ کشتی تیار کی تھی یہ 1 سال میں تیار کی، بعض مفسرین نے فرمایا کہ 2 سال لگے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ 100 سال کے اندر انہوں نے یہ کشتی تیار کی، 3 منزلیں اس کی بنائی۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلی منزل میں آپ اور آپ کے گھر والے داخل ہوں گے، اس کشتی کی دوسری منزل میں ایمان والے، اور تیسری منزل میں آپ کے جو جانور وغیرہ ہیں وہ اور دیگر سامان گھر کا وہ اس میں رکھا جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان طوفان نوح کو بھیجا، اور جتنے بھی نافرمان قومیں تھیں، جتنے بھی اس پیغمبر کو تکلیف دینے والے تھے، اللہ نے اس پانی کو کیسے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو دریاؤں کو حکم دیا دریاؤں کا پانی بھی باہر نکل آیا، میں نے چشموں کو حکم دیا چشموں کا پانی بھی باہر آ گیا، میں نے نہروں کو حکم دیا نہروں کا، پھر سمندر کا پانی، پھر اوپر سے آسمان سے بارش بھی برسی، 6 مہینے تک مسلسل بارش آسمان سے برستی رہی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اتنا پانی ہو گیا کہ پہاڑوں سے بھی اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے 3 آدمی اس پانی سے بچتے ہوئے کہ ہم غرق ہونے سے بچ جائیں گے، غار میں داخل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں مرضی چھپ جاؤ، آج میری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ یہ 3 نافرمان اس غار میں داخل ہوئے اور انہوں نے آگے پتھر رکھ کے انہوں نے کہا کہ آج پانی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کی پکڑ سے بچ گئے۔ اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، پانی میں غرق کر دیا۔ تو یہ 3 آدمی اب کتنی دیر بیٹھ سکتے تھے؟ آخر پیشاب بھی آنا تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے پیشاب تینوں کو آیا اور تینوں نے اس غار میں بیٹھ کر پیشاب شروع کیا، اللہ نے ان کے پیشاب کو اتنا لمبا کر